تو اسلم صاحب اپنے بچوں کے ساتھ مسجد میں داخل ہوئے تو اس وقت وہ لوگ مسجد کی دیوار کو گرانا شروع کر چکے تھے۔ تو ٹھیک ہے اسلم صاحب نے ایک وہاں پہ یہ کیا کہ انہوں نے اپنے بیٹے کو کہا کہ چاہے ہمیں مار دیں لیکن ان لوگوں کی ویڈیوز ضرور بناؤ۔ تو ویڈیو موجود ہے ابھی تک بھی ہر بندے کے پاس ہے، وہ مسجد گراتے ہوئے ان لوگوں کے چہرے بھی سامنے ہیں، اور وہ جس بے دردی کے ساتھ اور وہ خدا کے گھر کو گرا رہے ہیں، ایسا لگ رہا ہے کہ شاید یہ ہندو بھی ہوں تو شاید اس طرح نہ کریں جس طرح یہ لوگ کر رہے ہیں۔ تو یقین مانیں آپ کہ سوچ سکتے ہیں کہ بہت زیادہ احترام کیا جاتا ہے۔ میں جس ملک میں اس وقت موجود ہوں یہاں پہ جو ہندو ہیں جب اذان ہو رہی ہو تو وہ ہمارے تمام جو رسومات ہیں، جب مسلمانوں کی کوئی رسم ہو رہی ہو، جیسے اذان ہو رہی ہے یا نماز ہو رہی ہے، تو وہ اس کے احترام میں کھڑے ہو جاتے ہیں، وہ کراس نہیں جی کرتے ہیں اس کے جی پاس سے کہ تو بالکل یہ احترام ہے مسلمانوں کی جو جی عبادت ہے اس کا۔ اور یہ جی ہمارے مسلمان ملک میں ہو رہا ہے کہ وہاں پہ مسجد کو، جو خانہ خدا ہے، جہاں پہ اللہ تعالیٰ کا نام لیا جاتا ہے، جہاں پہ رسالت مآب کا نام لیا جاتا ہے، جہاں پہ آل رسول کا نام لیا جاتا ہے، جہاں پہ اصحاب کرام کا نام لیا جاتا ہے، اس کو ہم خود اپنے ہاتھوں سے گرا رہے ہیں۔ اور پھر اس سے بڑی جو نفرت انگیز چیز ہے وہ یہ ہے کہ اسلام کے نام پہ ہی ہم اسلام کی تباہی کا سبب بن رہے ہیں۔ بالکل بالکل افسوس ایسا ہے۔ ہی ہے۔ آپ یقین کریں کہ وہاں پہ جو موجود افراد تھے وہ بتا رہے تھے کہ جب پولیس والے آئے تو یعنی اسلم صاحب نے فوراً پھر یہ ایک سمجھداری کی کہ انہوں نے انتخاب علی شاہ شرازی صاحب جو ہیں امن کمیٹی کے ممبر، ان کو فون کیا رات کو کہ ہمارے ساتھ تو یہ ظلم ہو چکا ہے، تو آپ تشریف لائیں۔ تو 15 پہ کال کر دی۔ یہاں پہ میں بہت ہی شکر گزار ہوں انتظامیہ کا، پولیس کا، کہ انہوں نے اپنی ذمہ داری کو بھرپور نبھایا ہے، اور 8-10 منٹ کے اندر پولیس کی گاڑی جو ہے وہاں پہ پہنچ گئی، انہوں نے مطلب وہاں پہ حالات کو کنٹرول میں کر لیا، اور پھر یہ بتایا گیا ہے کہ تقریباً 6 تھانوں کی پولیس جو ہے نا وہاں اسی وقت پہنچ چکی تھی۔ ٹھیک ہے، آپ اس مطلب یہ بات بات پہ مجھے ابھی تک میرے انتظامیہ کو اور جو پولیس ہے اس کے جو اچھا رسپانس ہے اس پہ ان کو اپریشیٹ کرنا چاہیے۔ حالانکہ جی ایسے بالکل معاملات میں ہم نے بالکل دیکھا کہ مذہبی معاملات میں پولیس جو ہے وہ بالکل ساتھ نہیں دیتی ہے، اور جب تک جی پورا معاملہ ہو کے ختم نہیں ہو جاتا تب تک وہ بالکل سامنے نہیں آتے ہیں۔ لیکن اس جی ثانیہ ساہیوال میں در ہم نے دیکھا کہ پولیس کا اچھا کردار تھا۔ جی اصل میں اسد بھائی بات یہ ہے کہ یہ مسجد جو ہوتی ہے وہ نہ شیعہ کی ہوتی ہے، نہ سنی کی، نہ بریلوی، نہ وہابی، نہ اہل حدیث کی۔ مسجد ہوتا ہے خدا کا گھر، بے اس شک۔ میں اس میں خدا کو ہی سجدہ کیا جاتا ہے اور خدا کی ہی عبادت کی جاتی ہے۔ اس میں شاید پولیس نے یہی سمجھ کے جو ہے نا بڑی پھرتی دکھائی اور وہاں پہ وہ پہنچے، اور آپ یقین کریں میرے ابھی بھی وہ میرے رونگٹے کھڑے ہو گئے ہیں۔ فوجی محمد اسلم صاحب جو ہیں وہ مجھے بتا رہے تھے کہ علی اصغر بھائی، پولیس والوں نے خود زمین سے قرآن اٹھایا، زمین سے، ٹھیک ہے، اور اس کے جو خلاف تھے وہ زمین سے اٹھائے، اور پولیس والے خود بہت زیادہ غمگین تھے، اور یعنی ایس ایچ او صاحب کا بس نہیں چل رہا تھا، ورنہ وہ لوگوں کو وہیں پہ سزائے موت دیتے اگر ان کا بس چلتا، اگر قانون ان کو اجازت دیتا تو۔ یعنی باقی ہم صرف اور صرف مسل کی انتہا پسندی میں اس قدر اندھے ہو گئے ہیں کہ ہمیں نہ تو خانہ خدا کا کوئی لحاظ باقی رہا ہے، نہ قرآن پاک کا کوئی لحاظ باقی رہا ہے۔ اور وہ کتاب کی جو لارائب کتاب ہے اور جس کی حفاظت کا اللہ تعالیٰ نے خود ذمہ اٹھایا ہے، آپ اس کی توہین سے بھی باز نہیں آ رہے، اور جس کے اوپر آپ کا پورا اسلام جو ہے اس کی بنیادیں استوار ہیں، آپ اس کی بھی توہین کرنے سے باز نہیں آ رہے۔ جی جی، اور بہت صرف افسوس کا۔ ہاں یہ شدت پسندی ہے، اور وہ جو مولوی صاحب نے لوگوں کو جنت میں اور جانے کی جو شفاعت کا وہ جو خواب دکھایا ہے، یہ اسی کا سارا ثمر سامنے آیا ہے۔ اور چونکہ ہم اپنے واجبات اور دوسری چیزوں کو چھوڑ کے ہم جنت کو آسان طریقے سے حاصل کرنے کی کوشش میں رہتے ہیں، یعنی کسی کا سر اڑا دیں، کسی کے عبادت خانے کو اڑا دیں، کسی کی مسجد کو اڑا دیں، تو شاید ہمیں مسجد جنت جو ہے نا وہ بہت قریب نظر آنا شروع ہو جاتی ہے۔ اور ایسا ادھر بھی ہوا ہے۔ اور آپ مطلب جو وہ لوگ وہاں پہ آئے تھے 20-25 مسجد کو نقصان پہنچانے، شہید کرنے میں، بتایا یہ جا رہا ہے کہ ان میں سے ایک بندہ بھی ایسا نہیں ہے جو کبھی اس نے کوئی اچھا کام کیا ہو، سارے ہی شرابی اور اس قسم کے لوگ تھے، اور انہوں نے آ کے خدا کے گھر کو شہید کر دیا۔ کتنی افسوس کا مقام ہے۔ اچھا علی اصغر بھائی، یہ تو ہو گیا واقعہ، اب اس سے جی آگے بڑھیں۔ اس سے آگے آج وہاں پہ میں نے سنا کہ کوئی اجلاس بھی ہوا اسی مسجد کے حوالے سے، تو جی اس میں کیا جی جی، کیا لائے عمل جس آپ طرح سامنے آیا؟ کیونکہ آپ میرے خیال میں خود اس میں موجود تھے، تو کیا جی لائے میں عمل موجود بنایا تھا۔ گیا کہ آپ جو ہے وہ مزید یہ جو
وہاں کے مومنین ہیں، وہاں کے جو افراد ہیں جن کے ساتھ یہ سانحہ پیش آیا ہے، اور جو ذمہ دار ہیں ان کو کیا سزا دی جائے گی، ان کے خلاف کیا کارروائی کی جائے گی، اور آپ کی طرف سے جو ہے وہ اسی طرح صبر جاری رہے گا اور قانونی راستہ اپنایا جائے گا؟ جی پہلے دن سے لے کے اب تک جو ہماری امن کمیٹی ہے، انتخاب شاہ شیرازی صاحب جو ہیں وہ، اور جو دوسرے لوگ ہیں جو ہمارے اکابرین ہیں، وہ اپنی قوم کو بس یہی پیغام دے رہے ہیں کہ ہم امن پسند لوگ ہیں، ہم اپنے علاقے کی فضا کو خراب نہیں کریں گے۔ یہ چند شریر لوگوں کی وجہ سے ہم جو شیعہ سنی بھائی بھائی کافی مطلب مدتوں سے رہ رہے ہیں آپس میں، یہاں پہ ہم کوئی ایسا کام نہیں کریں گے جو کسی کو تکلیف پہنچے یا کسی کی دل آزاری ہو یا نقصان ہو یا امن خراب ہو، ٹھیک ہے؟ تو ہم آج تک اسی اپنے اس بات پہ قائم ہیں۔ ہم نے ایک چھوٹا سا، یعنی ہوتا ہے نا گملہ، وہ بھی کسی شیعہ نے اپنے علاقے میں احتجاجاً نہیں توڑا، کسی کو نقصان نہیں دیا کہ ہماری وجہ سے جو ہے وہ علاقے کا امن نہ خراب ہو۔ تقریباً 15 لوگ جو ہیں وہ گرفتار ہو چکے ہیں، وہ اس ٹھیک واقعے ہے. کے جو ذمہ داران تھے۔ جی، پولیس جو ہے وہ انتہائی تعاون کر رہی ہے اور اپنے فرائض خوب نبھا رہی ہے، اور امن کمیٹی اور ہمارے جو اکابرین ہیں جو میٹنگ میں روز شامل ہوتے ہیں، ان کو یہ یقین دلایا جا رہا ہے کہ ہم جلد جو ہے پورے اس واقعے کے جو ذمہ داران ہیں ان کو پکڑ کے جو حوالہ کیا کہتے ہیں عدالت کریں گے، اور جو ان کی سزا ہوگی انشاءاللہ سخت سے سخت، کیونکہ دفعات جو لگائے گئے ہیں کافی سخت ہیں، کیونکہ سنا یہ گیا ہے کہ پولیس نے بھی 3 گھنٹہ انتظار کر کے سوچ بچار کے بعد، کیونکہ یہ پاکستان کی تاریخ کا یا شاید میں مسلمانوں آپ کی سے تاریخ ایک کا، سوال کرنا چاہوں گا کہ اگر آپ کے پاس اس کی ایف آئی آر ہو اس واقعے کی، وہ ضرور اپلوڈ کریں اپنے اس پہ، فیس بک جی پہ، جی جی تاکہ جو ہے جی وہ میں کروں گا یہ سامنے آئے کہ کس قسم کی جو ہے وہ ایف آئی آر کاٹی گئی ہے. کیونکہ ہوتا یہ ہے کہ جی ایسے معاملات میں ہم ہمیشہ جو ہے وہ ایسی شکیں استعمال کر دیتے ہیں جس سے پھر جو مجرم ہیں وہ عدلیہ سے جا کے وہ بیل پہ رہا ہو جاتے ہیں. جی نہیں اس وہ میں میں انشاءاللہ میں شیئر کر دوں گا۔ 295 کی جو شکیں ہیں وہ بھی شامل ہونی چاہیے، کیونکہ یہ براہ جی راست کسی مسلک کی نہیں دل آزاری کی گئی، بلکہ پورے اسلام کی جو توہین ہے وہ بھی اس میں وجود میں آئی ہے. وہ قرآن جی پاک کی جی توہین ہو، وہ خانہ خدا کی توہین ہو، اور بالکل مسلمانوں کی جو جذبات مجروح کیے گئے. جی یہ اچھا، صرف یہ کہ آپ کیونکہ صحیحوال سے تعلق رکھتے ہیں، تو صرف آپ نہیں بلکہ پورے پاکستان میں جہاں جہاں یہ بات پہنچ رہی ہے ہر شخص ہی اس کی مذمت کر رہا ہے، اور ایون ہمارے جو اہل سنت دوست ہیں اور اہل حدیث ہیں سب اس پہ جو ہے وہ نالاں ہیں اور ناراض ہیں. بالکل جی۔ میں یہاں ایک بات کلیئر کر دوں، چونکہ یہاں پہ ہمیں لوگ اب دیکھ رہے ہیں لائیو، کافی دوست اب آپ دیکھ رہے ہیں، اہل سنت ہمارے برادران بھی دیکھ رہے ہوں گے یقیناً۔ تو مجھے آج بھی ایک میاں والی سے ایک دوست نے وائس نوٹ بھیجا، اس میں یہ وہاں پہ بات مشہور ہو چکی ہے، بلکہ ہمارے علاقے میں مشہور ہو چکی ہے کہ وہ مسجد جو ہے وہ ناجائز زمین پہ تھی، قبضہ کی زمین پہ تھی۔ تو ناجائز تجاوزات جو ختم کرنے والے حکومتی آپریشن ہوتا ہے، یہ اس کے تحت مسجد گرائی گئی ہے۔ یعنی لوگوں کے درمیان یہ غلط فہمی پیدا کی جا رہی ہے کہ جن لوگوں نے گرائی ہے انہوں نے تو حکومت کا جو آپریشن ہوتا ہے نا ناجائز تجاوزات ختم کرنے کا، اس میں حصہ لیا ہے۔ تو میں یہ بتانا چاہوں گا کہ اگر حکومت گراتی ہے تو وہ نوٹس پہلے بھیجتی ہے، اور رات کے اندھیرے میں نقاب پوش ہو بن کے اور اسلحہ کے زور پہ آ کے کبھی کوئی ناجائز تجاوزات نہیں ختم کیے جاتے، ٹھیک ہے؟ حالانکہ دوسری بات دیکھنے میں یہ تو ہے یہ کہ بھی آیا ہے کہ حکومتیں بھی جو ہے وہ مذہبی جو مقدس جگہیں ہیں، وہ مسجد ہو یا جی قرآن پاک ہو، ان کی توہین بالکل کبھی بھی بالکل، نہیں یہ کی. بہت یہ ساری سپریم مساجد کو کورٹ جو ہے کا وہ شاید آرڈر ہے۔ جی مختلف جگہوں پہ جو ہے ٹرانسفر بھی کیا جاتا رہا ہے، اور بڑے احترام جی کے ساتھ ان کو وہاں سے جو ہے وہ ختم کیا جاتا ہے اور دوسری جگہ پہ ان کو تعمیر کیا جاتا ہے. یہ جی ہم نے جی مختلف جی جگہوں پہ بالکل دیکھا، جی، اور یہ لیکن تو یہاں پہ پورا یہ معاملہ بات ہی مشہور کیا نا. کر دی گئی ہے۔ ہاں جی، یہ بات مشہور کر دی گئی ہے کہ وہ زمین ہی ناجائز تھی اور اس لیے وہ اس کو گرا دیا گیا، حالانکہ ان کے پاس پیپرز ہیں اور تحصیلدار صاحب نے بھی اس کو تصدیق کی ہے، اور جو ریکارڈ ہے زمین کا جو ہوتا ہے ریکارڈ کمپیوٹرائز آج کل ہے، اس میں بھی 2003 سے لے کے آج تک فوجی محمد اسلم صاحب جو ہیں وہ زمین کے مالک ہیں، اور انہوں نے ہی اس جگہ کو مسجد کے نام وقف کی ہے اور اپنی حیثیت کے مطابق وہ مسجد بنائی۔ اب ہمارے جو مطالبات آج کی میٹنگ میں جو ایک آج اجتماع ہوا ہے اس میں یہ پیش کیے گئے ہیں کہ ایک تو اچھا، یہ اسی گاؤں میں مجرمان کو، یہ اجتماع جو آج ہوا ہے یہ نہیں اسی نہیں گاؤں میں؟ نہیں، اگر دیکھیں یہ بھی ایک بڑی ایک اچھی بات ہے کہ التشی جو قوم ہے اس نے بڑی ہمیشہ سے ہی امن کو قائم رکھنے میں اہم کردار ادا کیا ہے۔ اگر یہ لوگ چاہتے تو یہ سنگراکا میں جا کے بھی یہ اجتماع کر سکتے تھے، ٹھیک ہے؟ بالکل. لیکن انہوں نے کہا کہ ہو سکتا ہے ہمارے جانے سے یہ معاملہ مزید خراب ہو، تو سائیوال امام برگاہ جو ہے قصر باز، اس میں ایک یہ احتجاجی پرامن اجتماع کیے گئے
جس میں مطالبات کیے گئے ہیں کہ جو مجرمان ہیں